سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عالم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله القمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد شیخ اور مرید یہ بہت ہی رسپیکٹفل محسوس اور قابل اعتماد اور اعتبار رشتہ ہے شیخ کا اور مرید کا. یہ ایسا رشتہ ہے کہ شیخ کے سینے میں اپنے مرید کے سارے احوال محفوظ ہوتے ہیں. تمام چیزیں جو اس تک پہنچتی ہیں وہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے اور اتنی حفاظت سے رکھتا ہے کہ کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہوتی، نہ اس کو پتہ چلتا ہے. اتنا سیکرٹ ہوتا ہے یہ رشتہ. اور خاص طور پر جو پند و نصح، جو وصیتیں نصیحتیں شیخ اپنے مریدین کو کرتے ہیں، زبانی بھی، تخلیے میں بھی، تخلیہ سمجھتے ہیں نا، تنہائی میں، یا جو پرانے زمانے میں خاص چیز تھی. پرانے زمانے سے مراد میرا زمانہ بھی اس میں ہے، بہت پیچھے تھا میں بھی، تو اس میں جو ایک چیز تھی وہ خطوط تھے جو شیخ اپنے مرید کو لکھتا تھا. تو ایک ایسا راز ہوتا ہے شیخ اور مرید کے درمیان کہ وہ اس تک ہی ہوتا ہے اور وہ کسی تک پہنچتا نہیں ہے. تصوف کی باتیں کر رہے ہیں، مجلس تصوف کی ہے، آپ حضرات سارے اسی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اسی میں عرض کر رہا ہوں. جیسے کہ ہاں بہارے ہیں، ایک طریقہ ہے الحمدللہ تزکیہ شیٹس کا. ہر ساتھی جو ہے مجھ تک اپنے حوال بھیجتا ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ آن ایئر ہے یہ، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سب کے احوال مجھ تک ہی محدود ہوتے ہیں اور کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا. جو چیز آپ کی پہنچتی ہے مجھ تک، کوئی کمزوری، کوئی خیال، کوئی چیز، ظاہر شیخ کو تو بتانا پڑتا ہے سب ہر بات کو، تو وہ ٹاپ کلاس سیکرٹ ہوتی ہے الحمدللہ. جہاں تک میں سمجھتا ہوں صرف میرے اس کے درمیان ہی ہوتا ہے، کسی کو بتا نہیں سکتا اس کا. اس قدر سیکرٹ سسٹم اللہ کے فضل سے. تو کبھی سوچا نہیں جا سکتا کہ شیخ جو ہے کہ انہوں نے مرید کے حوال کسی کو بتائے، راز کسی کو بتائے. اور کبھی یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ شیخ جو مرید ہے اپنے شیخ کے راز کسی کو بتائے. یہ بھی ناممکن چیز ہے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے. میرے حضرت نور اللہ مقدم نے
عنایت مجھ پر کی ہے پناہ فضل، اللہ کا کرم تھا کہ مجھے دور ہونے کی وجہ سے مکتوبات کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے کچھ نصیحتیں فرماتے رہتے تھے. اور میری زندگی کا معمول ہے اپنی لگن اور محبت ہوتی ہے جو لاجتی دے دے اپنے شیخ سے. تو اب تک زندگی کا تو معمول ہے کہ شاید کوئی صبح ایسی ہو جو میں حضرت کے خط کو نہ پڑھتا ہوں. آج تک تو مجھے یاد نہیں کوئی ایسی صبح گزری ہو الحمدللہ. تو وہ میری زندگی کے ساتھی ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ بیٹھے ہیں مجھے سمجھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور ایک عجیب نورانی تو اس میں آ جاتی ہے. آج میں خط پڑھ رہا تھا تو اس میں عجیب حکم تھا. اللہ سبحانہ بہتر جانتا ہے حضرت کا. پڑھتا ہے تو نیچے حضرت کا میں ایک فکرہ دیکھا کہ یہ باتیں آپ اپنے سارے ساتھیوں کو بتا دیں. سبحان اللہ. میں پھر غور سے پڑھا اس خط کو، تو پھر میں نے پڑھا تو وہی خبر مجھے سمجھ آیا کہ اپنے تمام ساتھیوں کو یہ باتیں سمجھا دیں، سنا دیں. تو کوئی اعلان ہوئے گا اب یہ تیرا میرا راز نہیں رہا، بلکہ اس راز کو افشاں کر دے اپنے تمام ساتھیوں کو. اب تو مجھ پہ فرض ہو گیا الحمدللہ کہ اپنے سارے ساتھیوں کو بتاؤں بھائی جو حضرت نے مجھے بتایا. اب آپ خود سوچیں کہ ایک تو رشتہ ہوتا ہے شیخ و مرید کا جو اس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اس تک پہنچا رہا ہوتا ہے، اور یہاں جو ایک ایسی چیز ہو جائے کہ سب کو ساتھیوں کو پہنچا دے تو فیض عام ہوتا ہے شیخ کا. سبحان اللہ. اور فیض عام ہو جاتا ہے، ہزاروں کروڑوں انسان اس کو سنتے ہیں. جہاں سے تک حضرت سے تعلق رکھے گا کوئی بھی ظاہر ہے وہی سنے گا نا. تو یہ ایک شیخ کا کیفیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی کہ وہ چاہتا ہے کہ تمام جو بھی اس سے منسلک ہے سلسلے سے الحمدللہ وہ سب فیضیاب ہو جائیں، اور الحمدللہ وہ بھی ان چیزوں کو حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت پہ وارد کی تھی. خط لکھتے ہو چیز حضرت اللہ والوں کی چیز ہوتی ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات گزرتی رہتی ہیں، کیفیات گزرتی رہتی ہیں. تو ان کی یہ بہت ہر ولی کی شان آپ دیکھیں گے. ان کے جو مکتوبات پڑھیں گے صاحب، حضرت شیخ کی مکتوبات پڑھ لیں، آپ بیتی پڑھ لیں، آپ دیکھیں عجیب چیز ہوگی وہ بھی. ہر شیخ کی کیفیت گزرتی ہے الحمدللہ. یہ تو حضرت ذکریہ محمد ذکر رحمۃ اللہ نے کس قدر کتابیں لکھی ہیں. سب سے بڑی معروف کتاب تو آپ کی فضائل اعمال ہے، جو آج دنیا میں خیال اس قدر پڑھی جاتی ہے کہ کوئی بھی دن کا اور رات کا حصہ ایسا نہیں جس میں اس کے پڑھانا جا رہا ہو. کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، کہیں دن ہوتا ہے، کہیں رات ہوتا ہے، اس دن تلاوت پڑھتے ہیں. تو اس میں ایک کرم ہے، لیکن جو حضرت نے ایسی باتیں لکھی ہیں جو خاص ہیں، تصوف کے رنگ میں ہیں، جیسا آپ بیتی میں اپنے احوال لکھے ہیں، ظاہری کی نا ساری چیزیں، اس کے عجب رنگ ہے، اس کا عجب مزہ ہوتا ہے. انسان پوچھتا ہے عجیب تجلیات اللہ تعالیٰ کو وارد کرتے ہیں، اللہ والے لکھتے ہیں. تو ظاہر ہے حضرت صاحب کے مقام کو میں تو نہیں جان سکتا، نہ میں آپ کو انٹروڈیوس کر سکتا ہوں. اگر ان کو قیوم کہوں تو مجھے وہ بھی تھوڑا لگتا ہے، غوث کہوں وہ بھی تھوڑا لگتا ہے، قطب کہوں وہ بھی تھوڑا لگتا ہے، قطب مدار کہوں تو وہ بھی تھوڑا لگتا ہے. تو اس لیے میں القابات اپنے حضرت کے ساتھ نہیں رکھتا، خود اللہ کہہ دیتا ہوں، رحمت اللہ کہہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے اللہ جانے اپنے درجوں، اللہ جانے اور اپنے محبوب کے درجوں کو بھی اللہ ہی پہچانے. ہم کو تقسیم کر سکتے تھے اس مقام پر ہیں، اس مقام پر، اس مقام پر. تو میرا دل کرتا ہے کہ بھائی حکم تھا تو میں اس خط کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں آپ کی خدمت میں بھی، اور اللہ توفیق دے تو میں آپ کو سمجھا سکوں. باتیں کچھ عجیب سی ہیں، تصوف کی باتیں ہیں، تو میں اس کو تھوڑا اپنے رنگ میں آپ کے پاس سامنے پیش کروں تاکہ آپ بھی سمجھیں. لفظ کو لفظ تو نہیں پڑھا لیکن اس کی تشریح کرتا ہوں آپ کے سامنے. تو بہت سی باتیں تو میری ہوں گی لیکن مفہوم حضرت کا ہوگا. خاص لفظ جو آئیں گے وہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ حضرت نے جی فرمایا، اور میں ڈیٹیل میں لکھ دوں گا کہ آپ تک وہ بات صحیح طریقے سے پہنچ جائے. ایک تو ہمیں سمجھانی چاہیے بات کہ کوئی بھی اللہ والا ہو وہ نائب رسول ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کام انبیاء نے کیا خصوصاً خاتم النبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے،
ان کے پیروکار، ان کے امتی جو اولیاء اللہ ہیں وہی کام کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زمانے کی پوری دنیا میں توحید پھیلانے آئے تھے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کو مانو اور سب خیر ہے چیزیں، یہاں تک اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کیا سارا ہے یا نہیں؟ یہ آپ کا مشن تھا۔ پہلی بات جو آپ نے فرمائی تھی تمام کو جمع کرنے کے بعد پہاڑی پر کھڑو کا آپ نے فرمایا تھا تمام لوگوں کو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو، مان جاؤ، تسلیم کر لو کہ واحد ایک ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، بولے سبحان اللہ۔ اور یہی مشن ہر ولی اللہ کا ہے، یاد رکھیے۔ اس مشن کو دینے کے کافی رنگ پھینکے پڑتے ہیں اس تفلانے تک جس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کافی چیزوں کو ساتھ لیں گے، اصل منبع جو خلاصہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وحدانیت جم جائے، بس وحدانیت جم جائے۔ کس کے اندر؟ دل کے اندر۔ اب دل جو ہے میرے بھائیوں یہ ایک نہیں ہے، یہاں سننے آئے، دل جو ہے اس کی بہت قسمیں ہیں، بہت قسمیں ہیں اس دل کی۔ غور سے سننا میری بات، سونا نہیں اچھا، اپنے شیخ کی بات کر رہا ہوں میں، سننے غور سے۔ تو بھائی دل کی بہت سی قسمیں ہیں، دیکھنے میں تو ایک دل کا لوتھڑا ہے، جس کا دل کو کاٹے گا ڈاکٹر وہ ایک ہی نظر آئے گا، وہ ایک ہی بیماری نظر آئے گی، ایک ہی علاج کیا جائے گا، اس میں وہی ڈالے جائیں گی، نسیں کاٹ کے ڈالی جاتی ہیں جو کیا جاتا ہے سارا کچھ۔ دل ہے، ہارٹ آپریشن کہتے ہیں نا، اوپن ہارٹ سرجری یا آپریشن ہو گیا، ایک ہی دل ہے، وہ تو صورتن ہے، لیکن حقیقت جو دل ہے اس کی تو بہت قسمیں ہیں، اس کی تو بہت قسمیں ہیں۔ دل کافر بھی ہوتا ہے، دل منافق بھی ہے، یہ بھی دل کی قسم ہے۔ منافق دل بھی ہے، کافر دل بھی ہے، ریاکار دل بھی ہے، شہوت پرست بھی دل ہے، حب جاہ وہ بھی دل ہے، حب شہوات وہ بھی دل ہے، دنیا کے اندر مست وہ بھی دل ہے، شیاطین کے غلبے میں وہ بھی دل ہے، یہ سب دل ہے۔ کتنی قسم کے دل ہیں آپ یہ دیکھیں، جھوٹا دل ہے، جھوٹا بھی دل ہے، فراڈی بھی دل ہے، چکر دینے والا بھی دل ہے، یہ کتنے دل ہیں اندر آپ دیکھیں، حرام کام کرانے والا بھی دل ہے، کئی چیزیں ہیں دل کے اندر، ہر قسم کے دل ہے، انسان پہنچ نہیں سکتا کہ کتنے دل کی قسمیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو کیا یہ اتنے سارے جو دل ہیں ایک انسان کے اندر، مختلف لوگوں میں دیکھیں کتنے دل موجود ہوتے ہیں، کتنے دل ہیں، تو کیا اللہ کے پاس کون سا دل لے کے ہم جائیں گے؟ بولے سبحان اللہ، کیا دل ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ بعض اوقات بندہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، حیت وہی بنی ہوتی ہے، لیکن سجدہ اپنے نفس کو کر رہا ہوتا ہے، صحیح بات ہے، خیالات کو کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں پتا میں کتنی دفعہ اپنے اللہ کو پکارا ہے سجدے میں، کوئی پتا اس کو، وہ کہتا ہے میں نماز پڑھی اللہ کو سجدہ کیا تھا، مجھے پتہ نہیں سجدہ کس کو کر رہا تھا۔ جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس وقت راز کھل جائیں گے سارے، فلاں سجدہ تیرا اس کا تھا، فلاں سجدہ تیرا اس کے لیے تھا، فلاں سجدہ تیرا اس کے لیے تھا، میری تو زندگی کو سجدہ نظر ہی نہیں آتا تیرا۔ منافق تو نفاق سے کرے گا، ریاکار تو ریا سے کرے گا، فراڈی تو فراڈی سے کرے گا، شہد پرست تو شہد پرست کرے گا، جس چیز سے پرست تو اسی کو سجدے کرتے ہیں۔ کافر تو ایک سامنے نظر آتا ہے کہ وہ بت کو کر رہے ہیں تو ہم اس کو کافر کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو کافر کون کہے گا جو دل کے اندر کفر انسان کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کفر کو، اس ریاکاری کو، اس نفاق کو، اس دل کو پکڑنے والے واحد اللہ ہی والے ہیں، اولیاء اللہ ہی ہیں جو ایسے دلوں کو پہچان جاتے ہیں، چھانٹ جاتے ہیں کہ کدھر سجدہ کر رہا ہے یہ آدمی، کس طرف گھوم رہا ہے یہ آدمی، خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے بعض دل ذرا میوزک بجا، دھوم دھڑاکا ہوا، ان پہ ہلانا شروع ہو جاتا ہے، ڈانس شروع ہو جاتا ہے۔ ڈانس کیوں کرتے ہیں؟ بغیر میوزک کبھی آپ نے ڈانس دیکھا؟ سبحان،
کبھی بغیر میوزک کا آپ کسی کو ڈانس کرتے دیکھا؟ نہیں. جہاں میوزک شو تو بچہ بھی ڈانس شروع کر دیتا ہے، ہلنا شروع ہو جاتا ہے، جھومنے شروع کر دیتے ہیں، مستی میں آ جاتے ہیں. وہ تو جوڑیں. میوزک کسی رنگ میں ہے. قوالی کیا چیز ہے؟ یہ کیا جائز ہے؟ یہ کوئی صحیح چیز ہے؟ وہ جو جھوم رہا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حال آ گیا اور چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے، وہ ڈھول کی دھاپ پر اور ہارمونیم پہ اور پتنی مزامیر پر اچھل رہا ہے، تو وہ کیا اللہ کے لیے اچھل رہا ہے؟ اس بیچارے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، اس کو کوئی سنت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، حرام حلال کو اس کو تمیز ہی نہیں ہوتی. جتنے حرام کے نزدیک ہوگا اور برائی کے نزدیک ہوگا شخص، تو اس کی پہلی نشانی یہ کہ جہاں شیطانی مزامیر دبا، یہ شیطان کا ہتھیار بتایا گیا اس کو. جس وقت وہ کھلا تو بس پھر گیا ہے اللہ اکبر. اب تو ناطے بھی اسی طرح پڑھ رہے ہیں سب کچھ. اس کو موت میں ساری رات جگا لیں آپ. قرآن کی تلاوت میں کوئی ساری رات نہیں جاگتا. ابھی میں کہوں میں آج قرآن پڑھوں گا سب بیٹھ جائیں، سب کو نیند آنی شروع ہو جائیں گی. ابھی میں کہوں جی قوالی ہے، تو میرا خیال ہے پورا آپ کا جو بستی ہے نا، باہر سے آگے سے مانچسٹر سے سب آنے شروع ہو جائیں گے. یار تو فلاں قوالی ہے. اور قوالی میں دیکھو پھر پیسے ہو، جھومنا اور ٹکرے مارنا، یہ کیا ہے؟ یہی وہ دل ہے جس نے شیطان نے قبضہ کی ہے اس دل پر. اس کی اور اس دل کے اندر رغبت کس کی رکھی ہے؟ اللہ کی. کتنی فحش چیز کی رغبت کر کے، اور اس کو نظرت عبادت. اب سجدہ کس کو کر رہے آدمی؟ وہ اللہ کے لیے جھوم رہا ہے. جس کو حال آ رہا ہے بکواس کرے، وہ جو کرے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. وہ تو وہی ڈھول پر ہے سارا کچھ. یہ ہے تو بڑی بات کیا ہے کہ دل کی ہزاروں قسمیں. تو آپ ذرا کوشچن کریں میرا آپ کو دل کون سا ہے؟ سبحان اللہ. دوسروں کیا بات کرنی، ہم تو خود اپنے دل کو صحیح کرنے والے ہیں. ذرا سوچ لیں میرے بھائیوں. آخرت بہت بڑی چیز ہے. جس وقت موت آئے گی نا، میرے حضرت فرماتے تھے کہ پتہ چل اس وقت جائے گا. اس ڈرامے سب ختم ہو جاتا ہے. پتہ اس وقت چل جاتا ہے کہ تو کتنا بڑا متقی تھا، کتنا بڑا پرہیزگار تھا. دل دیکھا، دل دیکھا اپنا. دل دیکھ. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک بوٹی ہے، اگر وہ بوٹی صحیح ہے تو تیری آنکھ بھی صحیح ہے، تیری ناک بھی صحیح ہے، تیرا ہاتھ بھی صحیح ہے، تیری سوچ بھی صحیح ہے، تیرا سجدہ بھی صحیح ہے، تیری نماز بھی صحیح ہے. کتنی بڑی بات کی ہے. دل منافق ہے تو تیرے سجدے بھی نفاق والے ہیں، تیری عبادات بھی منافق ہے، تیری حج بھی منافق ہے، تیرا ذکر بھی منافق ہے، تیری تلاوت بھی منافق ہے، تیری امامت بھی منافق ہے، تیری تقریر بھی منافق ہے، تیرے مرید بھی منافق ہے. اصل پہنچتا ہے نا. تو یہ دل پہ ہے. اگر دل زانی ہے تو آنکھ کو بھی زنا کرائے گا، منہ کو بھی زنا کرائے گا، ہاتھ کو بھی زنا کرائے گا، خیالات کو بھی زنا کرائے گا، تصورات میں زنا کرے گا. کچھ بھی پاس نہیں ہوگی، عورت بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ زنا کر رہا ہوگا. خیالات کے اندر دیکھ رہا ہوگا، شہوات ہوگا کہ میں کیسے کنٹرول کروں، میں کیا کروں اس کو. ہم اپنے دلوں کو دیکھیں نا، پتہ کیا ہے ساری وہ دل ہے کون سی قسم کا دل. پھر اللہ نے کیا کہا ہے کہ کون سے دل ہے؟ منافق کا ہے، کافر کا ہے، ریاکار کا ہے، بے ایمان کا ہے، دھوکے دار کا ہے، میوزک پرست کا ہے. سب کے دل ہیں. تو مومن کا دل کون سا ہے؟ بولے سبحان اللہ. مومن کے دل کی تعریف کیا ہے؟ جس دل کو اللہ کے سامنے ہم نے پیش کرنا ہے، وہ دل کون سا ہوگا میرے بھائیوں؟ ہم اسی دل کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ تصوف جو ہے نا، اسی دل کی کوشش ہے. یہ آپ سمجھ جائیں، اپنے مقصد کو نہ بھولیں. اس دل کی کوشش ہے. آپ شاباش اور آفرین ہے، فضل اللہ کا جو لوگ ایسے دل بنانے کے لیے اس پر کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ. آج یہ باتیں کہاں سنتے آپ؟ یہ تو آپ کو نہ کسی کتاب میں ملے گی، نہ کسی جمعے کی واز میں ملے گی، نہ آپ کو کوئی تقریر کرتا ملے گا. یہ تو اللہ کے فضل سے باتیں نصیب ہوتی ہیں. یعنی یہ تو ایسی معاملہ ہے کہ کھانا اس کے سامنے آتا ہے جو بھوکا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کھانے والے کون لوگ ہیں؟ ہر ایک کیا تھوڑی باتیں نکلے گا، وہ اس تک یہ باتیں پہنچائے گا الحمدللہ کہ جو واقعی اس کو چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں.
ورنہ ہمیں ان باتوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. بہت باتیں بس نماز پڑھیں 5 وقت، یہ کریں فلاں کریں، بہت تبلیغ چل رہی، ساری باتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. یہ باتیں ہم تک پہنچائیں، کون کس کو پہنچیں گی؟ اس کو پہنچیں گی. رب کریم جانتے ہیں کہ میری مخلوق میں کون وہ لوگ ہستی ہیں کہ جو سیریس ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ایسے لوگ انتظام کا کرتے ہیں ہزاروں میل دور، لاکھوں میل دور، ایک چھوٹی سی بستی کے اندر جہاں چراغ بھی نہیں جلتا تھا، تیل بھی نہیں ہوتا تھا، گدائی شریف، وہاں سے پیغام شمع کو روشن کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس پیغام کو جاری کرتے ہیں کہ ساری دنیا اس کو سن لے. یہ اہتمام کس کا ہے؟ رب کریم کا ہے. کس کو دے رہے ہیں؟ کھانا کس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے؟ کہ جو اس کے متلاشی ہیں. اللہ کہتا ہے تم کہیں بھی تلاش کرو مجھے، پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، ہمالیہ پہ چڑھ جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، سمندروں میں چلے جاؤ، ہواؤں میں آ جاؤ، فضاؤں میں آ جاؤ، شہروں میں آ جاؤ، ملکوں کو چھوڑ دو، کہیں چلے جاؤ، اگر تمہارے اندر طلب میری ہوگی تو پیچھے پیچھے میری کوشش بھی تمہارے پاس چلتی رہے گی. میں تمہیں کھانا روحانی پہنچاتے ہی رہوں گا. الحمدللہ. اور سوچ سکتا تھا یہاں کا پیداوار، یہاں کا رہنے والا، یہاں کا بچہ، یہاں کا جاننے والا، اس کو قطعی کچھ نہیں. کتنی ٹیکنیکلی چیزیں سمجھ رہے ہو بیٹھ کے اس وقت. بولے سبحان اللہ. کہ بڑے سے بڑے ہو گئے معرفت کے نقاط سمجھ نہیں آ سکتے. سمجھ آ رہی میری بات؟ آسان ہے، بالکل صحیح ہے. دیکھیں کتنی بڑی باتیں اور کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے. وہ آدمی جو اردو بھی نہیں سمجھ سکتا، بیٹھے ہیں سارے وہی ہیں، سارے میرے سامنے لوگ بیٹھے. میں ان لوگوں کو اس وقت جانتا ہوں جن کو اردو پتہ بھی نہیں تھی. میری باتیں ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ بہت بڑے ماشاءاللہ فاضل عالم بیٹھے ہیں، اردو کی باتیں سنتے ہیں اور بڑے آرام سے سن رہے ہیں، بلکہ توہین سمجھتے ہیں انگلش میں جانے کے لیے. کیسی بات ہے. میرا یاد ہے مانچسٹر کے اندر ایک شخص آتے تھے، کٹر عرب تھے، وہ ہیں ابھی بھی ماشاء اللہ. تو وہ بیٹھتے نہیں تھے ٹرانسلیشن میں، بڑے فلوئنٹ عربی بولتے ہیں ماشاء اللہ، عرب کے رہنے والے. تو انہوں نے کہا بڑے عاشق مطلب تصوف کی. تو آخری کس نے کہہ دیا کہ آپ وہاں بیٹھا کریں، آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی. کہتے ہیں میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہاں مجھے کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آئے گی، میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ آپ بھی نہیں سمجھ رہے ہوں گے. کبھی بھی اس کو بیٹھے ہی نہیں دیکھا ٹرانسلیشن. اور پوچھنے سے ساری باتیں میری بتا دے گا آپ کو. تو بات کیا ہے کہ دینے والا یہ رزق کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں چاہیے کہ جس کا پیٹ خراب ہو اس کے آگے آپ کھانا رکھ دیں تاکہ اور الٹیاں کرتا پھرے، موشن جاری ہو جائیں اس کو. نہیں، اللہ ان کے سامنے رکھتا ہے یہ دسترخوان جو اس کے متلاشی ہیں. کھاؤ اور مزے کرو. سبحان اللہ. کھاؤ اور مزے کرو. میرے بھائیو، یہ ہے اصل مقصد کہ یہ جو ہے کون سا دل ہے ہمارا، اور ہمارا دل کون سا چاہیے. اللہ پاک نے کہا ہے، وہ دل کا کیا نام بتایا اس کو ہے قلب سلیم. کہ جب میرے پاس آؤ تو کوئی ایک ہی دل لے کے آنا، اور کون سا ہو وہ، اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا قلب سلیم. اللہ، وہ کیا دل ہے سلیم؟ ایسا دل ہے سلیم اس میں. الحمدللہ. اب حضرت کا میں اب جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. جملہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. کیا فرمایا کہ قلب سلیم کے، اب یہ سب کچھ تو میری تھا، اب حضرت کی بات آ رہی ہے. یہ میں ایکسپلین آپ کو کر دیا، آپ نہیں سمجھتے نا. تو حضرت کیا فرماتا ہے کہ دیکھو دل تو بہت ہوں گے، یہ میں کہہ رہا ہوں حضرت نے، بڑی قسمیں ہوں گی، لیکن مومن کا دل جو ہوگا وہ قلب سلیم ہوگا. اور اس میں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پھر اس میں ہوگا کیا اس دل کے اندر؟ اب سوچ لیں ہمارے اندر ہے یا نہیں، ہم نے مرنا تو ہے نہیں، مرنا ہے نا. تو اس میں ہوگا کیا؟ سبحان اللہ. اس میں ایک چیز ہوگی، سنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی، قدرت ہوگی، ہیبت ہوگی، اس کا جمال ہوگا، اس کا کمال ہوگا. اللہ اکبر. کیا بات ہے حضرت نے فرمائی. اس دل میں کیا ہوگی؟ اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی قدرت ہوگی، اللہ کی ہیبت ہوگی، اللہ کا جمال ہوگا، اللہ کا کمال ہوگا. ہر چیز آگے فرماتے ہیں، جگنا آ رہا ہے حضرت کا. لیکن اس میں ہر چیز ہوگی. وہ آدمی کیا بن جائے گا جس کے دلوں میں جب چیزیں ہوں گی؟ اللہ اکبر. آدمی کیا ہوگا پھر؟ تعلق ہوگا تو اس کا اللہ کے.
محبت ہوگی تو اس کو اللہ کے لیے، عشق ہوگا تو اس کو اللہ کے لیے، فنائیت ہوگی تو اس کو اللہ کے لیے. میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے. جب یہ کیفیت دل کے اندر آ گئی، یہ چیز آ گئی، حیبت، عظمت، قدرت، جمال، کمال سب کچھ اللہ کا آ گیا، تو پھر کیا آتا ہے؟ اس کا تعلق ہو گیا، اس کا حسن آ گیا، اس کی حیبت آنے سے اس کے جناب محبت آ گئی، اس کا انس آ گیا، اس کی فنائیت آ گئی، وہ سب کچھ اس میں اترنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ چیز بن جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے قلب سلیم. اب حضرت کا جملہ پھر آتا ہے کہ یہ قلب سلیم جو ہے، اپنے دل کو قلب سلیم جو ہے بناؤ گے کیسے؟ تو فرمایا ہاں بنتا ہے. وہ کیسے بنتا ہے؟ اللہ کا ذکر سے بنتا ہے، ذکر اللہ سے بنتا ہے. سبحان اللہ. کہ جس وقت ذکر رچ بچ جائے گا انسان کے اندر، 2-3 تصویروں سے نہیں بنتا، اللہ کی اس تصور کو قلب پہ جمانا پڑتا ہے. مجھے بتائیں کیا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے کتنے تصورات ہمارے قلب پر ہوتے ہیں. جب ایک مکان کا تصور ہوتا ہے تو ہمیں سونے نہیں دیتا مکان. یہ کریں گے اس میں، یہ کریں گے اس میں، وہ بنائیں گے اس میں، یہ بنائیں گے. کسی چیز کا بھی تصور دل پہ جمتا ہے وہ آپ کو بے قرار رکھتا ہے. کسی کی تصویر جم جائے وہ آپ کے دل میں بے قرار رکھتی ہے. آپ رکھتی ہے نہیں رکھتی؟ تو جس کے دل میں اللہ کی عظمت، قدرت، حیبت آ جائے، جلال و جمال و کمال آ جائے، مجھے بتائیں اس کی زندگی کیا ہو، اس کی زندگی کیا ہو، اس کی زندگی کتنی عظیم ہو جائے گی. تو یہ دل جو بن گیا اس کا نام تو ہوتا ہے وہ قلب سلیم. اور یہ اس مقام پہ پہنچ گیا پھر انسان، اللہ اکبر، اس مقام پہ پہنچ گیا انسان اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل کی بوٹی صحیح ہو گئی تو اس کی ہر چیز صحیح ہو گئی. جب قلب سلیم بن گیا تو اس کی آنکھیں جو ہیں باحیا ہو گئی، اس کے لفظ نورانی ہو گئے، اس کے گفتگو میں نور آ گیا، اس کے قدموں میں ایک حضوری آ گئی، اس کے چلنا پھرنا مختلف ہو گیا، حیا و شرم کا پتلا بن گیا، عجیب رنگ کی ایک چیز بن گئی کہ جس طرف سے گزرتا ہے خوشبو ہی خوشبو، جیسے کہ سوا کی چھونکا گزری ہے. سبحان اللہ. جیسے کسی نے بہت ہی خوبصورت پرفیوم لگا لیا، گزرا تو دیر تک اس کی خوشبو آتی رہتی ہے انسانوں کی. آج بھی جو اللہ والا کسی بستی سے اللہ سے ملنے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے گزر جاتا ہے، ان جگہوں پہ اس کی خوشبو آنے شروع ہو جاتی ہے. حضرت بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ 600 سال پہلے خرقان سے گزرتے تھے. بائی عزیز سید طائفہ کتنے بڑے ہیں. تو جب خرقان کی بستی میں پہنچتے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ 600 سال پہلے، آپ رک جاتے تھے اور لمبے لمبے سانس لیتے تھے، لمبے لمبے سانس لیتے تھے. تو کسی نے ایک دن پوچھ لیا مریدوں نے، حضرت کئی سالوں سے آپ کا یہ معمول دیکھ رہے ہیں کہ چلتے چلتے جب اس مقام پہ آتے ہیں جو کہ آپ کے بستام سے، بستامی ہے نا، بستام سے کتنی دور ہے، ہزاروں دور ہے، اس بستی میں آتے ہی آپ ایک دم رک جاتے ہیں اور آپ ٹھنڈے ٹھنڈے اونچے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ کیا چیز ہے. تو فرمایا 500 سال کے بعد، 600 سال کے بعد اس مٹی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اپنا پیارا پیدا کرے گا، بندہ پیدا کرے گا جو قلب سلیم کے ساتھ ہوگا. اس کی خوشبو آج ہی سے میں سنتا. اللہ والے جس زمین پہ بیٹھ جائیں اس کو تو رونق بخش دیتے ہیں. الحمدللہ وہاں کے تو پودے عجیب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس پر. یہ کیا چیز کی خوشبو ہے؟ قلب سلیم. کس چیز کی؟ اللہ کی قدرت کی، حیبت کی، ماشاءاللہ عظمت کی، جلال جمال کمال کی خوشبو کے جھونکے نکلتے ہیں اس کے قلب کے ساتھ. کپڑے پہ استری تو نہیں ہوتی ان کے بیچاروں کی، بدلتے جمعے پہ ہیں کپڑے، داڑھی بھی عام ہوتی ہے، کبھی پرفیوم کے استعمال نہیں ہوتے ان کے پاس، کبھی اسپرے نہیں مارتے، کبھی کھڑے گھنٹے گھنٹے شیشوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے. اللہ بیٹھ تو جائیں 5 منٹ کے پاس، دل کرتا ہے ان کے پسینے کو آدمی سونگتا رہے. ایسی خوشبو کے جھونکے نکلتے ہیں ان کے بازوں سے، ان کی سانسوں سے. اسی لوگوں کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ کہ ایسے آدمی کی زیارت کرنا ہی بالکل ایسا ہے کہ اللہ کی زیارت آدمی کرے. فنا اللہ ہوتے ہیں وہ شخص
جو ان کے ہاتھ پہ رکھ کے ہاتھ رکھ کر اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا میں لاج کرتا ہوں اس انسان کی کہ تو نے میرے اس انسان کا ہاتھ پکڑا ہے، میں تجھ پہ کبھی حرام کر دوں گا، تو جان سکے گا تو سے۔ کتنے دور پہلے حضرت مجدد علی ثانی اعلان فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اندازہ لگائیں کہ میرے رب نے مجھے قیامت تک آنے والے سارے میرے سلسلے جو داخل ہوں گے وہ عورت مرد مجھے دکھا دی۔ مکتوبات پڑھ رہے ہیں، یہ راز نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، مکتوبات میں آتے ہیں، یہ کیفیات ہیں بزرگوں کی، یہ دلائل نہ مانگیں اس پہ، حدیث و قرآن کی، یہ وہ جس طرح میں آپ کو اپنے حضرت کا ایک خط سنا رہا ہوں۔ اعلان کیا کہ بھائی مجھے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے سارے جو میرے ساتھ منسلک ہوں گے، مجھے بتائیں ایک ہی مجمع میں کئی دفعہ، کتنی دفعہ میں آیا ہوں، الحمدللہ، بولے الحمدللہ، مسجد میں ہر آدمی بیعت ہو گیا، سلسلے میں آ گیا۔ عجیب بات سنتا ہے، یا اگر یہ بات سچ ہوتی تو سارے اس میں آ جائیں ماشاء اللہ، پھر تو بالکل، لیکن آتا وہی ہے جس میں ہوتا ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ تو قرآن میں اللہ پاک ہے، جس کو چاہوں اس کو دیتا ہوں، آ بھی جائے تو نکلتے بھی دیر نہیں لگتی، جھٹکا بھی بہت جلدی پڑ جاتا ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی ہے، تو یہ سفر تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ پرمنٹ آ گیا اور اس خوشخبری میں شامل ہو گیا جو قبر میں ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ اس سلسلے شیخ نے جس کو دھتکارا نہیں ہوگا، رد نہیں کیا ہوگا اپنی مجلس سے، اپنے دل سے۔ بات سمجھ رہے ہیں ساری میری؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ یہ حضرت خط بتا رہا ہوں، تو حدو مجدد سارے اعلان فرما رہے ہیں اس وقت، صدیوں پہلے کہ میں نے سب کو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کس کوئی، اللہ کا کچھ سوچ سکتا ہی نہیں، اس میں طاقت نہیں اللہ میں، سب کچھ کر سکتا۔ دکھانے کے بعد سنا گیا مجدد تیرا دل ہی اتنا سلیم ہے، سبحان اللہ، کہ جس نے تیرے سے نسبت پکڑ لی، اس کی نسبت قیامت تک تیری نسبت سے جو آ گیا، میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ دوزخ کی آگ حرام کر دوں گا اس میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس نے مجدد کا ہاتھ پکڑا، اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا، ان کے ہاتھ میں ایسا کرنٹ ہوتا ہے کہ قیامت تک وہی نور چلتا چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیعت، سبحان اللہ، وہ نور آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب حضرت کا شروع کرتا ہوں کہ یہ سارا سلوک کرائی اسی لیے جاتا ہے، کیسے ولی ہے، سبحان اللہ۔ کہیں اس نے نہیں کہا کہ بھائی یہ تو ولایت اس لیے ملتی ہے اور یہ کتب بن جاؤ، غوث بن جاؤ، پھر خانقاہیں چلاؤ اور تم یہ کرو، پھر مال کماؤ اور فلاں کرو، بس پیر صاحب بن جاؤ تو کافی ہے، بس اشتہار ہو جائیں، بس تمہیں تقریر کرنی آ جائے تو بڑا ہے فلاں۔ ایک بات کہ سارا سلوک اور لطائف پر جو ذکر کرایا جاتا ہے جس عورت و مرد کے سلسلے میں، اس کا مقصد ہی یہی ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ جو باتیں بتائی ہیں یہ قلب کے اوپر جم جائیں، اللہ ہی آ جائے دل کے اندر۔ ہے وحدانیت یہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ صوفی اور شرک دو متضاد چیزیں ہیں؟ جو صوفی ہوگا صحیح الحمدللہ، جو اس راستے پہ سلوک کے راستے پہ چل رہا ہوگا، وہ مشرک نہیں ہو سکتی، اس کی بات کو شرک میں ڈوب ہی نہیں سکتی، بدعت ہو ہی نہیں سکتی، اس کا ہر فعل کیونکہ وہ لے کے چل رہا ہے مشن کس طرف، سبحان اللہ، وحدانی کی طرف لے کے چل رہا ہے، لا کی طرف، لا کو کاٹ رہا ہے، الا اللہ، میرا سجدہ بھی اللہ کے لیے، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری ہر چیز اللہ کے لیے، میں کسی شرک کو کیوں مانوں، میں کسی بدعت کو کیوں تسلیم کروں؟ سبحان اللہ، مجھے تو نشہ آ گیا الحمدللہ حضرت کا خط پڑھ کے۔ اب آگے پھر تھوڑی راز کی باتیں تھیں حضرت کی، میں خط کو ختم کرتا ہوں، اللہ توفیق دے گا تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو بھائی مقصد یہی ہے، اپنے مقصد کو ہم سمجھیں، اس تصویر کو پکڑ لی ہے آپ نے، یہ نقش بندی تصویر پکڑ لی ہے موٹے دانوں والی، یہ کوئی شیخ نہیں دیتا، یہ پاگل ہی دیتا ہے آپ کو یہ پاگل شیخ ہے جو اپنے نام اللہ کا نام کی تصویر تمہیں دے رہا ہے، ایسا پاگل ملے گا کوئی تمہیں؟ شیخ تو بڑا نقل سے آتے ہیں، ہاں ذکر کرنا، یہ دیکھتے بھی نہیں مرید کی طرف، لیکن پاگل ایسا ہے کہ آپ کے دامن کو چھوڑتے ہی نہیں پیچھے پڑا یار، میں کہا یہ غافل نہ ہو، اور کہیں سے حضرت صاحب بچوں کی طرح عورتیں بھی مانگتی ہیں، حضرت صاحب میرا نہیں ہے، آپ نے میرا خامد کو دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دی؟ ہاں بھائی آپ کو بھی مل جائے گی، تو دوسرے دن اس کو بھی مل جاتی ہے تصویر
اب تو بہت ڈائریکٹ لنک ہو گیا، مطلب سیکرٹ ہے نا اب تو. اب بیوی جو اپنی شیٹ بیچتی ہے تو خاوند کو نہیں پتا اس نے کیا لکھا ہے، کتنی اس کی خلاف لکھ دے. بالکل نماز نہیں پڑھتا جی، بالکل بکواس کرتا ہے، یہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کیا پتا کیا کہہ رہے ہیں آپ کو. بعض تو ایسے بزدل لوگ ہیں اپنی بیویوں کو بیعت ہی نہیں کرائے، یا کہ یقین کم ہے یا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کم از کم اس خوشخبری میں تو آ جائیں جو حضرت مجدد صاحب نے دی ہیں کہ تم بھائی مجھ سے تعلق رکھو، میرے سلسلے میں آ جاؤ، وعدہ اللہ نے کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی سن لیں آپ، کہ وہ زنا کرے گا، چوریاں کرے گا، ڈاکو ڈالے گا، لیکن اس میں نسبت کر لی ہے تو بخشا جائے گا. نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کرنٹ ہے ان کے اندر، جو نور ہے، ہاتھ پکڑنے کے بعد وہ نور اس میں آئے گا. وہ نور کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول کا نور ہے. پھر بولیں سبحان اللہ. ہاں، وہ ٹرانسفر ہوگا. جیسے اس نے ہاتھ پکڑا، کتنا گندا ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، بدماش ہو، زانی ہو، لیکن سر پہ اس کے امامہ آ جائے گا، داڑھی چہرے پہ ضرور آ جائے گی، صفات لباس سے ضرور محبت ہو جائے گی، اتنا شعور ضرور آ جائے گا یہ اللہ کا ذکر ہو، چلو میں بھی بیٹھ جاؤں اللہ کا ذکر ہے یا نہیں. سب پرانی باتوں کو بھول جائے گا، یادوں کو ختم کر دے گا. اگر کوئی رستے میں اور لڑکی مل بھی گئی کہ اوے کدھر جا رہا ہے، ہمارا تمہارا تو بہت دوستی تھی، اللہ کا نام سیکھ، تو بھی ذکر میں آ جا، میں بھی ذکر میں آؤں، اس کو یہ دے دی جائے، ہے یا نہیں. یہ کیا ہے کہ وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ جو تجھ تیری سلسلے میں آ جائے گا انشاءاللہ ذاکر بھی ہوگا، شاکر بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا، تب جنت میں جائے گا. اس کا مطلب یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تیرے سلسلے میں آنے کے بعد کوئی بدعت ہی نہیں ہوگا، کوئی شیطان نہیں رہے گا. جو ایسا ہوگا نہیں چل سکے گا ہم اس کو نکال دیں گے، تیرے سے نسبت ہی ختم کر دیں گے، اس کو خود ہی بھاگ جائے گا. منافق ہوگا، گناہ کرنا شروع کر دے گا، گناہوں کی طرف ڈوبنا شروع ہو جائے گا، ہیر پھیر کے چوری گناہ کرے گا، اور تو مرد چلنا شروع ہو جائے گا، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، اپنی شیخ کے وسوسے پیدا کرے گا، بدتمیزی کرے گا، بے ادبی کرے گا، ذراتیں کرے گا، شیخ کے ساتھ وہ غلط خیالات اس کے آ جائیں گے، شیخ کے ساتھ نسبت کم ہو جائے گی، منافقت شروع کر دے گا، تو دونوں خود ہی نکل جاتا ہے. جیسے آپ نے نہیں ہوتی ہے نا چھلنی، سمجھتے ہیں نا، آٹا ڈالتے ہیں اس کو چھانتے ہیں نا تو آٹا نیچے آ جاتا ہے، اوپر کیا آتا ہے؟ دور آ جاتا ہے. تو یہ حال ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی تصویر کو مضبوطی سے پکڑ لے شیخ نقشبندی، انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی، نیا پھر دے دوں گا آپ، ٹوٹے گی نہیں. ایسا تار اس میں لگایا ہے، آج تک کوئی شخص، یہ تو کہتے ہیں گم ہو گئی، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت جو تار آپ نے تصویر میں ڈالے وہ کمزور تھا، ٹوٹ گیا. کبھی ہو نہیں سکتا، تصویر ٹوٹے گی نہیں انشاءاللہ. ہمت کریں اس تصویر کو خوب کھڑکائیں، گھسا دیں. الحمدللہ حضرت جنید تو فرماتے ہیں کہ جب میں مروں تو میرے ساتھ اس تصویر کو ڈال دینا، کیونکہ اس تصویر سے تو مجھے اللہ بخشے گا. ایسی بڑی چیز ہے. تو تصویر کو پکڑ لو دوستو، گلے میں لٹکاؤ، ہر وقت ہاتھ میں ہو. اس میں کوئی آپ کو ریاکار کہے، کچھ کہے، آپ سمجھ جائیں کہ میں ریاکار ہوں ہی نہیں، میں تو قلب سلیم کا عاشق ہوں. اللہ کی قدرت کو اپنے دل میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے جمال و حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی حیبت سے لرزنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر وعدہ اللہ کہتا ہے جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا. سبحان اللہ. قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ تو ہمت کر میرے دل کو اپنے دل کے اندر میرے خیالات کو جمانے کی. اسی کا نام تو مجاہد ہے کہ تو ہمت کر، تصویر پکڑ، شیخ تلاش کر، چل اس کے راستے پر. یہ ہے مجاہدہ. سارا مجاہدہ یہ نہیں رات کو جاگنا، نفل پڑھنا، روزے رکھ لیں جی، فلاں کر لیں جی. ہم یہ اس کو کون کہتے ہیں مجاہدہ؟ مجاہدہ اپنے شیخ کی بات پہ موت تک قائم رہنا، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. یہ دکھا جو شیخ نے کہا پہلے دن سے موت آ جائے اس پہ قائم رہنے کا نام مجاہدہ ہے. یہ نہیں اتنے روزے رکھ لیے، اتنے نفلی وہ کر لی، اتنی عبادتیں کر لی، ہم یہ کر لیں، ہم فلاں کر لیں. ہزار ایک کبھی خاتون بیچاری شاید سن بھی جو ابھی بلیک بن سے وہ ہوئی، اس نے کہا کہ جی مجھے سلسلے میں داخل کرو. میں نے کہا آپ پہلے تھیں کسی شیخ سے؟ کہ جی فلاں فلاں شیخ سے تھی. میں نے کہا مجھے وظائف تو بتائیں. پوری کتاب کھول کے دے دی اسے. میں نے کہا بس بند کر دے بھائی، 15 منٹ تو ہو گیا آپ کو سناتے، یہ اس وقت پڑھنا ہے، اس لیے کرنا ہے، یہ اس وقت پڑھنا ہے، یہ اتنے روزے رکھنے ہیں، ابین پڑھنی ہے، بیت کے روزے رکھنے ہیں، یہ کرنا ہے. میں نے کہا جس نے آپ کے دیا میں وعدہ کرتا ہوں وہ خود بھی یہ نہیں کرتے ہوں گے. میں یہ کیسے کر سکتا ہے آدمی بھائی؟ تو یہ باتیں تو نہیں ہیں دوست. مجاہدہ نہیں ہے. مجاہدہ یہ ہے کہ شیخ نے آپ کو کہہ دیا کہ تو نے 100 تسبیح اس کی کرنی ہے، بس یہ دے دی. سبحان اللہ. مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر کو حضرت علی کو کون سا وظیفہ دیا تھا؟
کیا دیا تھا؟ صرف یہ کہا تھا کہ 33 دفعہ تو نے یہ پڑھ لینی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ ہے نا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا وظیفہ تھا میرا کہ میں نے زندگی مجھے یاد نہیں کہ میرے پہ ایسے ایسے مقامات آئے، صفین آئی، اجمل آئے، جو صفین کی جنگ تھی، جو جنگ جمل تھی، کہتے وہ سب کچھ آئیں، لیکن اتنی بڑی حادثات کے اندر بھی علی نے کبھی اس وظیفے نے چھوڑا جس کو میرے شیخ نے دیا تھا. مجھے یاد نہیں، میں چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں استقامت. وہ کون ہے؟ بابے وہ تو علم ہے، سارے خلاف جتنی ولایتیں ملتی ہیں وہیں ٹھپے وہیں سے لگتے ہیں. تو جس کا حال یہ ہو کہ اپنے شیخ کے وظیفے اس طرح قائم، ہماری سستی ہو گئی، فنا ہو گئی، یہ ہو گیا جی، بائی پارٹ ہو گیا، ہم تو اس طرح کوئی اللہ تھوڑی ملتا ہے. اس کا نام ہے مجاہدہ. شیخ نے آپ کو کہا ہاتھ پکڑ کے کہ تو نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا ہے، جان چلی جائے وہ کام ہوگا نہیں. پھر سبحان اللہ، ختم، راستہ ہی بدل دیا. یہ ہے مجاہدہ، اس کو کہتے ہیں. تو بھائی قلب سلیم تو ایسی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے فرمائے. باتیں بڑی پیاری ہوئی ماشاءاللہ، بس اس پہ عمل ہو جائے تو کام بن جائے. مقصد سمجھ گئے نا آپ؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ آپ مختصر کیا کرنا ہم سب نے؟ کس کو پکڑنا ہے؟ ہاں مجھے بولیں، کس کو پکڑنا ہے؟ تسبیح کو. تسبیح نہیں چھوڑنی. حضرت نے فرما دیا نا کہ یہ جو ملے گا تمہیں راستہ کس سے ملے گا؟ ذکر اللہ سے ملے گا. سب سے بڑا مجاہدہ ہے یہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ جتنا وظیفہ آپ کو دیا اتنے اللہ اللہ اللہ، تسبیح اتنی کڑ گئے، باقی سارا وقت فنا فی دل، قلب کے اندر رہیں، راقبے میں رہیں کہ بس دل میرا اللہ اللہ کہہ رہا ہے، جب تک قلب سلیم نہ بن جائے. سبحان اللہ. واہ خدا الحمدللہ رب العالمین. کیا اللہ کی شان میں سوچتا ہوں واللہ. آج میری طبیعت بھی ایسی تھی، اور صبح میرے پارلیمنٹ ہاسپٹل میں نے جانا تھا، تو اس وجہ سے خوف ہوتا ہے ہاسپٹل جاتے ہوئے. سوچ کے آیا تھا جلدی ذکر کراؤں گا تو میں چلا جاؤں گا آدھا گھنٹے تک. بالکل مسلح پہ آنے تک میرا ارادہ تھا، لیکن ایک دھکا ایسا مارا حضرت صاحب نے کہ میرا خط ہی سنا دے تو ان کو وہ نقشے بدل گیا پوری محفل. ورنہ میں نے تو بھائی آدھا گھنٹے کا پروگرام آج لکھ رہا تھا، میں ذکر کروں گا، بس سے مراقبہ کریں گے، اور میں چلا جاؤں گا. طبیعت میری صحیح نہیں ہے آج، مجھے آ کے میں نے سو جانا ہے ہاسپٹل. میں کبھی آج میں دوستوں سے معافی مانگوں گا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اٹھتے ہی کام ایک دم درود شریف منہ سے نکلنا شروع ہو گیا. اور درود شریف تو خود برکت اتنی ہے کہ درود شریف پڑھا نہیں اور کنیکشن ملا نہیں. تبھی تو درود پڑھتے ہیں تکبیر سے پہلے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا درود تو فوراً مجھ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کنیکشن فوراً مل جاتا ہے اس بندے کا جو درود پڑھ رہا ہوتا ہے نبی پاک سے. تو جب سرکار دو عالم سے کنیکشن ملا نہیں تو ہمارا کام بنا نہیں. اسی وقت پہ دریا چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس فیض کا دریا شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اللہ پاک سب قبول فرمائے. بس